اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سندس نے گھبرائے ہوئے انداز میں ارد گرد نظریں دوڑائیں اور نہایت احتیاط سے گھر کے اندر قدم رکھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نکل لے سندس، اس سے پہلے کہ جوالا مکھی کی نظر تجھ پر پڑ جائے۔ وہ خود ہی خود کو تسلی دیتی ڈرتے ڈرتے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی اپنا بستہ چھپانے ہی والی تھی کہ ایک زوردار آواز گونجی اور وہ بری طرح کانپ اٹھی۔ سامنے حاشر شاہ کھڑا تھا، وہی جسے وہ جوالا مکھی کہتی تھی۔ کس کی اجازت سے گھر سے باہر قدم نکالا تھا تم نے؟ بولو۔ حاشر شاہ کی گرجدار آواز سن کر سندس کا وجود کانپ اٹھا۔ میں کالج گئی تھی، سندس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ حاشر شاہ کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک اٹھیں۔ کالج گئی تھی یا اپنے عاشق سے ملنے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حاشر شاہ نے غصے سے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ منع کیا تھا نا گھر سے باہر قدم نکالنے سے، کس کی اجازت سے یہ حرکت کی ہے تم نے؟ سندس نے جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور غصے سے بولی۔ زبان سنبھال کر بات کریں حاشر شاہ، میں کوئی خریدی غلام نہیں ہوں آپ کے منہ میں جو آئے بولتے جائیں۔ بیوی ہوں آپ کی، اور یہ نکاح میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے اپنی زندگی سکون سے گزارنے دے۔ حاشر شاہ طنزیہ مسکرایا۔ سکون سے گزارنے دوں تمہیں زندگی؟ میری زندگی کا سکون برباد کر کے اب کہہ رہی ہو کہ تمہیں سکون سے جینے دوں؟ کہا تھا تم سے شادی سے انکار کر دو، مگر تمہیں تو شادی کا شوق تھا۔ اب اس کی سزا تمہیں ملے گی، ایسی سزا کہ تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا اور پیچھے ایک ایسی خاموشی چھوڑ گیا جو روح کو جما دے۔ ہسپتال میں ہر طرف گہما گہمی تھی، لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ مریضوں کی ہلچل اور دوائیوں کی تیز بو ماحول کو عجیب سا بھوجل بنا رہی تھی، مگر اس سب شور سے دور ہسپتال کے ایک کمرے میں نکاح کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ قبول ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہلکی کپکپاتی آواز ابھری۔ قبول ہے۔ آنکھوں میں چھپے آنسو اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے حاشر شاہ نے بھی وہی سوال کیا کیا؟ قبول ہے۔ اس کی آواز میں رضا کم مجبوری زیادہ تھی، اور یوں نکاح مکمل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح آسان نہیں، مگر وہ مجبور تھی۔ اگر دادا جان کی خواہش نہ ہوتی تو وہ کبھی یہ نکاح نہ کرتی۔ دوسری جانب حاشر شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کیسے کسی ایسے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا جس سے وہ محبت تو کیا، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دادا جان کی خواہش کے آگے بے بس تھا۔ اس نے سندس کو دھمکایا بھی، ڈرایا بھی کہ وہ انکار کر دے، مگر سندس، وہ تو اس سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ دو دلوں کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ گھر والوں کو یقین تھا یہ شادی خوشحال رہے گی، آج نہیں تو کل دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا اس رشتے کے آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک طرف سندس جس کی خواہشوں کا مار نہ رکھا گیا، ایک طرف حاشر شاہ جو کسی اور کی محبت میں مبتلا تھا، اور ایک طرف وہ شخص جس کی شاطرانہ نظریں سندس کو یوں گھور رہی تھیں جیسی ابھی اسے بھسم کر ڈالیں گی۔ میں سندس کو اپنے اور حاشر کے درمیان نہیں آنے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ سب کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ اگر اس نے ذرا سی بھی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ماریا غصے سے چیخ رہی تھی۔ ماریا میری جان، ریلیکس، کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں خود کو نقصان پہنچا رہی ہو؟ حاشر شاہ کی والد پریشانی سے اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماریا کی آنکھوں میں پاگل پن سا اتر آیا تھا۔ خالہ، حاشر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا نصیب ہے، کوئی کیسے اسے مجھ سے چھین سکتا ہے؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی سندس کو، اس نے مجھ سے حاشر کو چھینا ہے۔ کلثوم بیگم نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ حاشر کا نکاح زبردستی سندس سے کروایا گیا میری جان، یہ بات تم بھی جانتی ہے اور میں بھی۔ تمہاری جگہ نہ کسی نے لی ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے، سمجھی تم؟ ماریا کی آواز ٹوٹ گئی۔ تو خالہ میں کیا کروں؟ کیسے برداشت کروں کہ حاشر میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو گیا؟ کلثوم بیگم کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حاشر کے دل میں سندس کے لیے نفرت پیدا کرو، اتنی نفرت کہ اس کے دادا بھی اس کے رشتوں کو کروانے پر پچھتائیں۔ وہ ہلکے سے ہنسی، ایک سرد خوفناک ہنسی۔ میری بچی، ہماری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ بڑی بی نے محبت سے سندس کے سر پر بوسہ دیا۔ سندس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ سب کو پتہ ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر بھی آقا جان نے میرا نکاح ان سے کروا دیا، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ اسی لمحے کمرے میں وہیل چیئر کی ہلکی سی آواز گونجی۔ کون خوش نہیں ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ ذرا۔ سندس فوراً آقا جان کے سینے سے لگ گئی۔ آقا جان،
حاشر شاہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آغا جان ہلکا سا مسکرائے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور اپنا خوب پورا خیال رکھو اور اپنا خواب پورا کرو۔ سندس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہیلو حاشر، کہاں ہیں آپ؟ ابھی تک گھر نہیں آئے؟ میں اس وقت ڈیرے پر ہوں۔ ناریہ کی آواز سن کر حاشر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو گھر آ جائے نا، وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز جلدی آئیں، یہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حاشر کی آواز سخت ہو گئی۔ ماریہ، میں اس وقت اس موڈ میں نہیں ہوں کہ کسی سے بات کروں یا گھر آ کر کوئی تماشا دیکھوں، بہتر ہے اس بارے میں بات نہ کروں۔ ماریہ نے ضدی لہجے اختیار کیا۔ اگر آپ گھر نہیں آئیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اتنے سارے مہمان ہیں، سب آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حاشر کی آواز میں غصہ بھر گیا۔ ماریہ، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں کچھ نہیں بھولا، اور تم اتنی آسانی سے مجھے کہہ رہی ہو کہ گھر آ جاؤں؟ بھاڑ میں جائیں وہ سب لوگ جو وہاں موجود ہیں۔ جب انہیں میری خوشیوں کی پرواہ نہیں تو میں کیوں ان کی پرواہ کروں؟ پھر چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر ماریہ نرم مگر اصرار بھرے لہجے میں بولی، حاشر میری خاطر گھر آ جائے، جو آغا جان کہہ رہے ہیں مان لیں۔ مگر مانیہ، حاشر پلیز۔ لمبی سانس لے کر حاشر نے کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور فون بند کر دیا۔ ماریہ نے فون نیچے کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی معنی خیز نظر سامنے کھڑی سندس پر ڈالی، جیسے کسی نئے کھیل کی شروعات ہونے والی ہو۔ حاشر شاہ کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آغا جان نے سب کو ہال میں جمع کرتے ہوئے کہا۔ یوسف شاہ نے جواب دیا، آغا جان، حاشر شاہ ہسپتال میں نکلتے ہوئے کہیں چلے گئے تھے، کہاں گئے معلوم نہیں۔ آغا جان نے فوراً حکم دیا، تو پھر فون کر کے بلا لو اسے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ضرورت نہیں ہے فون کرنے کی، میں آ گیا ہوں۔ کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ حاشر شاہ آگے بڑھا، آغا جان کے ہاتھوں کو محبت سے چوما اور ادب سے نظریں جھکا لی۔ آغا جان نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ حاشر، میں جانتا ہوں تم دونوں کا نکاح صحیح حالات میں نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رخصتی سے پہلے تم اور سندس ایک دوسرے کو وقت دو، ایک دوسرے کو سمجھو سنبھالو، پھر جیسے ہی سندس کی تعلیم مکمل ہوگی ہم تم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ حاشر نے آغا جان کی کمزور حالت کو دیکھا اور اپنے اندر کے طوفان کو دبا لیا۔ جی بہتر آغا جان، جیسا آپ کا حکم۔ یہ سن کر ماریہ اور کلثوم بیگم حیران رہ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ حاشر ضرور جھگڑے گا، مگر یہاں تو سب کے انداز غلط ثابت ہو گئے، جیسے الٹی گنگا بہہ نکلی ہو۔ آغا جان نے ایک اور فیصلہ سنایا، اور ایک بات، آج سے حاشر شاہ کے سارے کام سندس کرے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے یوسف کو اشارہ کیا، مجھے کمرے میں لے چلو۔ حاشر شاہ، اس نے ایک سخت گہری نظر بیچ آنکھ کے پیچھے چھپی سندس پر ڈالی، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فضا میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت کچھ چل رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اس گھر میں سکون صرف ایک وہم تھا، اور کہیں بہت جلد سب کچھ ٹوٹنے والا تھا۔ اللہ جی، آپ کو آپ کے پیارے حبیب کا واسطہ میری زندگی میرے لیے آسان کر دے۔ سندس دھیمی آواز میں دعا مانگ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سندس جائے نماز پر بچھائے اپنے رب سے زار و نیاز میں مصروف تھی۔ جب بھی وہ تکلیف میں ہوتی اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنایا کرتی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ دنیا والوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اپنے رب کے حضور آنسو بہائے جائیں۔ وہ دیر تک دعا کرتی رہی، ٹوٹے دل کے ساتھ، خاموش سسکیوں کے ساتھ۔ دوسری طرف حاشر شاہ نے سگریٹ سلگا رکھی تھی۔ وہ اپنے درد کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس نے سگریٹ کو ہونٹوں سے لگایا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ان سب چیزوں کے خلاف رہا تھا۔ مگر آج ہر کش کے ساتھ اس کے اندر کی تکلیف کم نہیں بلکہ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سگریٹ نہیں پی رہا تھا، جیسے اپنی ہی وجود کو سلگا رہا ہو۔ اگلی صبح سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد جمع تھے۔ حاشر شاہ کے لیے میں ناشتہ بنا چکی ہوں، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ ماریہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ جی دادا جان کا حکم تھا کہ آج ناشتہ میں بناؤں حاشر شاہ کے لیے، سندس نے آہستہ سے جواب دیا اور پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ حاشر شاہ پلیٹ کو ہٹانے ہی والا تھا کہ آواز آئی، ہاں تو میری بیٹی نے بنا لیا نا ناشتہ؟ آغا جان کی خوشگوار آواز سنتے ہی سب ادب سے کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر حاشر کے سامنے رکھی 2 پلیٹوں کو دیکھ کر بولے، ارے یہ 2 پلیٹیں کیوں رکھی ہیں یہاں؟ ماریہ فوراً بولی، آغا جان اصل میں یہ ناشتہ میں نے حاشر شاہ کے لیے بنایا تھا۔ آغا جان کا چہرہ سخت ہو گیا، کیوں؟ تم نے کیوں بنایا؟ کیا تم حاشر کی بیوی ہو؟ نہیں نا، تو پھر حاشر سے دور رہو۔ ایک بات اپنے پلے باندھ لو، حاشر کا نکاح ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے رخ سندس کی طرف کیا، سندس بیٹا ذرا میرے لیے بھی چائے لے آؤ۔ جی۔ سندس مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ گھر کی فضا بظاہر سکون تھی، مگر اندر ہی اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔
ماریا، مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا پہلا پتا پھینک دیں، کلثوم بیگم نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تو پھر ہمیں اپنا پلان شروع کر دینا چاہیے، ماریا جوش سے بولی۔ دونوں نے اگلے دن کے لیے سندس کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا جب اچانک ماریا حاشر شاہ کے آفس پہنچ گئی۔ حاشر، کیا آج ہم دونوں کہیں باہر کافی پینے چلیں؟ پلیز انکار مت کرنا، ماریا نے ضدی انداز میں کہا۔ حاشر شاہ مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، ضرور آؤ، میں تو ملے چلتا ہوں اور ساتھ میں شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اپنا فون نکالا اور کسی کو پیغام بھیج دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں سوار ہو کر جا رہے تھے کہ اچانک ان کا گزر سندس کے کالج کے پاس ہوا۔ سندس کالج سے چھٹی کے بعد اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکی نے آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ارے، یہ سندس کس کے ساتھ گلے مل رہی ہے؟ نکاح ہو چکا ہے پھر بھی ایسی حرکت، ماریا نے فوراً کہا۔ حاشر شاہ نے کھڑکی سے یہ منظر دیکھا، اس کا خون کھول اٹھا۔ مجھے تو لگا تھا آغا جان نے تمہارے لیے کچھ خاص سوچا ہوگا، مگر یہ تو بے شرم نکل گئی، ماریا نے سخت لہجے میں کہا۔ حاشر شاہ غصے سے گاڑی موڑ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ سندس نے اس لڑکے کو دھکا دے کر دور کر دیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ لڑکا گھبرا کر بولا۔ معاف کر دیجیے، مجھے لگا کہ میری گرل فرینڈ ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ سندس سے ایک لمحے کے لیے نظر ڈالی، پھر ڈرائیور کی ہارن سن کر گاڑی بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ دوسری طرف لڑکا اپنا ہاتھ گال پر رکھے موبائل سے پیغام ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ کا دیا ہوا کام مکمل ہو چکا ہے سندس بیٹا، یہ چائے حاشر کے کمرے میں دیا۔ سندس ابھی کالج سے گھر آئی ہی تھی، کلثوم بیگم کی بات سنتے چائے کا کپ تھامتے حاشر کے کمرے کی جانب چل پڑی، اس بات سے بے خبر کہ وہاں اس کی لاچاری اور بے بسی کا اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہیں۔ ٹک ٹک، دروازہ کھٹکھٹاتے ہی سندس کمرے کے اندر داخل ہوئی، جب سامنے حاشر شاہ صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ تمہاری ہمت کیسی میرے ہوئے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ بے حیا انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میری زندگی تباہ کرتے؟ حاشر شاہ سندس کو اپنے سامنے دیکھے غصے سے چلایا، جس پر سندس جی جان سے کپ کپائی تھی۔ وہ اس سے پہلے سندس کہتی حاشر نے گرم چائے کا کپ سندس کے ہاتھوں پر گرایا تھا، جس سے سندس چیخی تھی۔ چیخو اور چیخو، یہی چیخ سننا چاہتا ہوں میں۔ تم نے مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی سے محبت، میرا سکون سب چھین لیا۔ تمہیں کیا لگا تمہاری یاری میری نظروں کے سامنے نہیں آئے گی؟ بولو۔ حاشر بھبرے ہوئے شیر کی طرح سندس کا گلا دباتے غرایا تھا۔ درد کی شدت سے سندس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے حاشر کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ دور رہ مجھ سے، کیا کیا میں نے جو آپ مجھ سے ایسے پیش آ رہے ہیں؟ سندس درد سے کہاتی ہوئی آنسو سے تر چہرہ لیے بولی تھی۔ مجھ سے نکاح کیا اور عشق کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ واہ، آغا جان سے کہہ کر رشتہ ختم کروا دیتی، منع کر دیتی رشتے سے، مگر تمہیں شوق تھا مجھ سے شادی کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا شادی کہتے کسے ہیں۔ تمہاری زندگی برباد نہ کر دی تو میرا نام حاشر شاہ نہیں۔ غصے سے کہتے حاشر نے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ میں آغا جان سے کہہ کر ڈائیورس لے لوں گی، آپ سے سارا الزام اپنے سر کو لوں گی، مگر خدا کے لیے میرے ساتھ ایسے مت کریں۔ نہ سندس بی بی، تمہیں بھی تو پتہ چلے محبت کی دور ہو جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ سندس کو سرے سے نظر انداز کرتا حاشر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سندس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاشر کس محبت کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات کہنے حاشر کے پیچھے بھاگی تھی، وہ اپنے ہاتھ کی تکلیف بالکل ہی بھول چکی تھی۔ آغا جان، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاشر شاہ غصے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے آغا جان سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں بولو حاشر، میں سن رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ آغا جان حاشر کی بات سنتے ہوئے تحمل سے بولے تھے۔ آغا جان، میں ابھی اور اسی وقت سندس کی رخصتی چاہتا ہوں، مجھے ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم میرے ساتھ چلے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دو ٹوک لہجے میں کہتا حاشر خاموش ہوا۔ لیکن حاشر، ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے اور ہم نے بات تو کی ہے نا کہ جیسے ہی اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو ہم رخصتی کر لیں گے۔ میں نے کہہ دیا مجھے ابھی رخصتی چاہیے تو مطلب ابھی چاہیے۔ اگر بعد کی بات کریں گے تو میں ابھی اسی وقت ڈائیورس پیپرز پر سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاشر غصے سے کہتا باہر سے جا چکا تھا، جبکہ آغا جان سوچ میں پڑ چکے تھے۔ حاشر جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈائیورس نہیں ہونے دیں گے اور وہ یہی چاہتا تھا، سندس کو اپنی دسترس میں رکھ کر اسے تڑپانا، سزا دینا، جیسے 2 دنوں میں وہ تڑپا تھا۔
حاشر کو کمرے سے غصے سے نکلتے دیکھ کے اس کے پیچھے ہمانیہ اور کلثوم بیگم بھی چلی آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹیں پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا، مگر حاشر کی بات سن کر ان کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ وہیں سندس بھی جہاں کھڑی تھی وہیں جم چکی تھی۔ مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، پلیز، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، آپ حاشر کو منع کریں، میں یہ رخصتی نہیں چاہتی، مجھے پڑھائی کرنی ہے، اپنا خواب پورا کرنا ہے، میں کسی بھی صورت یہ رخصتی نہیں کر سکتی ہوں، پلیز، میں طلاق لینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں رخصتی نہیں کر سکتی۔ سندس گھبراتے ہوئے آقا جان کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی، جبکہ اس کے منہ سے طلاق کی بات سنی تو آقا جان طیش میں آ گئے تھے۔ خاموش، ہمارے گھر کی لڑکیاں طلاق کی بات کرتی اچھی نہیں لگتی، ہم نے تمہارا یہ رشتہ بہت سوچ سمجھ کر طے کیا ہے، حاشر کے ساتھ رخصتی تو تمہاری ہو کر رہے گی، اور وہ بھی آج اور اسی وقت۔ کلثوم جاؤ، جا کر سندس کا بیگ پیک کرو۔ آقا جان غصے سے کہتے ہوئے کلثوم بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جس پر کلثوم بیگم اپنی ہی چال خود پر بھاری پڑتے دیکھ بھاؤ پٹکتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سندس بی جان کے گلے لگتی انہیں ساری روادی سنا چکی تھی۔ مگر بی جان بے بس تھی، وہ جانتی تھی کہ آقا جان کو منانا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے حاشر شاہ کو اس کے غصے سے باہر نکالنا۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں سندس پل پل تڑپتی تھی۔ ایک اچھی چیز جو ان دونوں میں سندس کے ساتھ ہوئی تھی وہ حاشر شاہ کا گھر سے باہر رہنا تھا۔ ان 2 دنوں میں حاشر اتنا مصروف تھا کہ اسے ذرا فرصت نہیں تھی کہ وہ گھر آ کر کسی چیز کو دیکھ سکے۔ اگر دوبارہ تم مجھے ان کتابوں میں نظر آئی تو جان نکال دوں گا تمہاری، ضرورت نہیں تمہیں پڑھنے کی، نہ ہی کہیں جانے کی ضرورت ہے، سمجھی تم؟ سندس خاموشی سے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی جب اچانک حاشر کمرے میں آیا تھا۔ سندس کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر اس نے دور پھینک دی تھی اور زور سے چیخا تھا، میری کتابیں مجھے واپس کریں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے، میری کتابیں واپس کریں۔ سندس حاشر کے ہاتھ سے اپنی کتابیں چھینتے چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر حاشر کسی کی سننے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں میری کتابیں واپس کریں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے ساتھ یہ سب کرنے کا، ایک تو آپ مجھے یہاں لا کر قید کر چکے ہیں اور اوپر سے میری کتاب بھی چھین لی ہے آپ نے۔ سندس روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی جب اچانک حاشر کو یاد آیا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کی حرکت کو یاد کرتے ہی حاشر شاہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں کو دور پھینکا اور سندس کو گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ بہت خوب، آخر تم نے مجھے یاد دلا ہی دیا کہ میں تم جیسے انسان کو یہاں لے کر کیوں آیا تھا۔ حاشر کی بات سنتے سندس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ اس نے کمزور سی مزاحمت کی تھی حاشر کی گرفت سے چھوٹنے کی، مگر حاشر کے مضبوط وجود کے آگے وہ بے بس تھی۔ سندس کو گردن سے پکڑتے حاشر نے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ سندس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہی حاشر کو ایک الگ ہی جنون چڑھا تھا۔ سندس بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا مچلنا اور تڑپنا حاشر کو مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھک کے اپنی شدت کا احساس دلا رہا تھا۔ اچانک اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر خود سے دور کیا تھا۔ سندس گھبراتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر حاشر نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا اور بستر پر لے جا کر پٹک دیا۔ خود کو شرٹ سے آزاد کرتے اس نے سندس کے چہرے کو زبردستی اپنے ہونٹوں میں چھوا تھا۔ وہ رات حاشر سندس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور سندس خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے مچلتی رہی۔ اگلے دن حاشر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے قریب سندس کو سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ سندس کی حالت دیکھ کے اسے اپنی پچھلی رات والی حرکت یاد آئی تھی جس پر وہ پیشمان ہوا تھا۔ اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم میری جان، دوسری جانب ماریہ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، کہو کیا کام ہے؟ کیا میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے جو آپ مجھ سے اس طرح روکھے انداز میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا نا، اس لیے۔ خیر بولو کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ کب واپس آئیں گے؟ اور وہ منحوس چڑیل کہاں ہے؟ آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اسے تو اپنے ساتھ لانا ہی تھا، آخر اسے سزا تو دینی تھی۔ حاشر آپ کو پتہ ہے میں کل آنٹی کے ساتھ جا رہی تھی تو اچانک سندس کے کالج کے سامنے سے ہمارا گزر ہوا۔ وہی والا لڑکا جو اس دن سندس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ سب سے سندس کے بارے میں معلوم کر رہا تھا، جیسے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ حاشر آپ کو سندس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے بارے میں پلان کریں، ہمیں اپنی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ حاشر کی بات سنتے ہی ماریہ نے من گھڑت کہانی بنا ڈالی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حاشر ٹھنڈے لہجے میں بولا، ہاں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا، صرف راتوں سے ملے گی، اور رہی بات ہماری تو بہت جلد میں تم سے شادی کرنے والا ہوں۔ شادی کے بعد سندس کو یہ سن کر ماریہ کھل اٹھی۔ کچھ دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر حاشر فون بند کر کے آفس کے لیے تیار ہونے لگا، جبکہ دوسری طرف سندس نڈال حالت میں اس طرف پڑی تھی۔
حاشر چلو نہ چلیں بارش میں کھیلتے ہیں۔ نہیں ماریہ مجھے نہیں کھیلنا، سردی لگ جائے گی، اور تم بھی یہیں پر رہو سمجھی؟ حاشر پلیز چلو نا، بارش میں کھیلنا ہے۔ ماریہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں نا، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، یہاں کھڑے ہو کر بھی بارش کو انجوائے کر سکتے ہیں نا۔ حاشر آپ آ رہے ہیں یا نہیں میرے ساتھ؟ ماریہ اچانک غصے سے بولی تھی۔ اس پر حاشر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا اور دونوں دیر تک بارش میں چھوٹے بچوں کی طرح کھیلتے رہے۔ اچھو، دیکھا لگ گیا نا زکام، چلو جلدی سے چینج کر لیتے ہیں، چلو شاباش۔ حاشر ماریہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے تک لے آیا تھا۔ جب تک ماریہ چینج کر کے باہر آئی، حاشر اس کے لیے گرم گرم کافی بنا لایا تھا۔ یہ ان دونوں کی بات تھی جب وہ دونوں کالج میں پڑھتے تھے۔ کالج کے آخری سال میں ان دونوں کی دوستی کب محبت میں بدل گئی انہیں اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ ماریہ کا حاشر سے لڑ لڑ کر بات کرنا اور حاشر کا ماریہ کا خیال رکھنا سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ آ گئی محترمہ، چلو جلدی سے کافی پی لو، گرم گرم پیو گی تو طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ ماریہ چینج کر کے باہر آئی تو حاشر اس کے لیے کافی بنائے کھڑا تھا۔ حاشر کیا پوری زندگی ایسے ہی میرا خیال رکھیں گے؟ حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے ماریہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ بالکل، میں ایسے ہی پوری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا، ماریہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے حاشر نے کہا تھا۔ سر آپ سے ملنے کے لیے باہر ایک کلائنٹ آئی ہے۔ سیکریٹری کی آواز پر حاشر شاہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ انہیں میرے آفس بھیج دو۔ حاشر شاہ کے دل میں دن بدن ماریہ کی بدولت سندس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ دن بھر ماریہ سے محبت بھری باتیں کرتا اور رات کو سندس کو سزا دیتا۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس 1 مہینے میں سندس نے بے تحاشا تکلیف برداشت کی تھی۔ آغا جان کے بلانے پر حاشر سندس کو واپس حویلی چھوڑ چکا تھا اور خود ان سب سے دور اسلام آباد میں اپنے فلیٹ میں رہنے لگا تھا۔ دوسری طرف سندس کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ وہ بنا حاشر شاہ کو بتائے اپنے امتحانات دینے جا رہی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا۔ سندس بچے ذرا احتیاط سے گھر آنا، حاشر شاہ گھر آ گیا ہے۔ بی جان کی بات سنتے ہی سندس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک یہ ڈرائیور نے اسے گھر آنے کا بتایا تو وہ خالی ذہن کے ساتھ گاڑی کے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سنتے ہی سندس کا دل زور سے دھڑکا۔ نکل سندس، اس سے پہلے کہ جوالا مکھی تجھے دیکھ لے۔ سندس خود کو حوصلہ دیتی اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیگ چھپاتی، حاشر شاہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ حاشر شاہ کی غصے سے بھری آواز اور اس کے الزامات سن کر سندس کو اپنا آپ ٹوٹتے ہوئے شیشے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ حاشر شاہ اپنے الفاظوں کی تیر چلا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ سندس نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، کہ ایک ایسا فیصلہ جو سب کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، حاشر شاہ کو میں نے فون کر کے بلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی بیوی پچھلے 1 ہفتے سے اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہے، اور بس دیکھ لیا آپ نے، میرے ایک اشارے پر حاشر اسلام آباد سے یہاں پہنچ گیا، اور وہ دن دور نہیں جب حاشر میرے کہنے پر سندس کو دھکے مار کر گھر سے نکالے گا۔ ماریہ مسکراتے ہوئے کلثوم بیگم کو بتا رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ باہر کھڑی بی جان ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی۔ بی جان کمرے میں گئی تو سندس فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا امی جان، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے؟ میں انہیں تنگ نہیں کرتی، انہیں ستاتی نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات بھی انہیں نہیں بتائی، اس کے باوجود وہ مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ میں تکلیف برداشت کر لوں گی، مگر میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میری پڑھائی چھوٹ گئی تو میں خود کو کبھی سنبھال نہیں سکوں گی۔ آغا جان نے کیسے اس انسان کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا جس کے نزدیک میں انسان نہیں، پتھر ہوں۔ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں، اس کی اپنے لوگ سازشیں کر رہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بی جان، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، اگر میں یہاں رہی تو میں مر جاؤں گی۔ میں اپنے بچے کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی۔ بی جان رحم کرے، مجھ پر رحم کرے۔ روتے ہوئے سندس اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی جب بی جان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ، لاہور میں تمہارے ماموں رہتے ہیں، وہاں چلی جاؤ، کسی کو پتہ نہ لگنے دو کہ تم کہاں ہو۔ اگر ماریہ یا کلثوم بیگم کو تمہارے بچے کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تم دونوں کو جان سے مار دیں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا چچا نظر نہیں کر سکتے؟ بی جان کی بات سن کر سندس ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ سب ماریہ اور کلثوم بیگم کی چال ہے، انہوں نے حاشر کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھری ہے۔ اس سے کہ پہلے کچھ غلط ہو جائے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور کچھ بن کر واپس آنا ہوگا، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم پر لگائے گئے الزام غلط ہیں۔ بی جان کی بات سن کر سندس نے خود کو سنبھالا۔ میں وعدہ کرتی ہوں بی جان، میں محنت کروں گی اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھوں گی۔ اس رات وہ کمرے میں آئے تو سندس کمرے کے کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے حاشر شاہ کس بات کی سزا دے گا۔
1-2 दिन میں ماریہ سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ اب تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تمہاری حیثیت میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حاشر شاہ نفرت سے بولا۔ سندس ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بالکل ٹھیک کہا، میری حیثیت آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا حاشر شاہ، ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت اذیت دی ہے، مگر اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اصل میں آپ کے لیے ماریہ جیسی دوغلی انسان ہی ٹھیک ہے۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اتنی نفرت کہ اگر آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بھی معافی مانگیں گے تب بھی معاف نہیں کروں گی۔ بند کرو، ہمت کیسی اس طرح کی بات کرنے کی؟ تم اپنے عاشق سے ملتی ہو اور اب زبان چلا رہی ہو؟ حاشر شاہ غصے سے چلایا۔ چلائیے مت، چلانا مجھے بھی آتا ہے، میں خاموش ہوں کیونکہ آپ کی عزت کرتی ہوں۔ اگر میں چلائی تو اس حویلی کی در و دیوار کانپ جائیں گے۔ آپ نے مجھے تڑپایا، سزا دی، میری روح کو چھلنی کیا، سب برداشت کیا میں نے، مگر اپنے کردار پر داغ نہیں برداشت کروں گی۔ میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے۔ جس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا، خدا اسے سکون نہ دے اور آپ کو بھی کبھی محبت نصیب نہ ہو۔ آپ نے ایک یتیم کو ذلیل کیا، سکون آپ کو بھی نصیب نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ نم آنکھوں اور درد بھرے لہجے میں کہہ کر سندس وہاں سے چلی گئی، جبکہ حاشر شاہ نے غصے سے کمرے کی چیزیں تہس نہس کر دی۔ اگلی صبح سب کچھ حسب معمول پر چل رہا تھا، جب اچانک آغا جان نے محسوس کیا کہ سندس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا، سندس بیوی صبح سے ہی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، ہمیں ضرورت بات کرنی ہے۔ ملازمہ کمرے کی طرف گئی، پھر واپس آ کر بولی، آغا جان سندس بیوی کمرے میں نہیں ہے، ان کے بستر سے یہ خط ملا ہے۔ آغا جان نے حیرت سے خط لیا، مگر حاشر شاہ نے فوراً چھین کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کر دی گیا آغا جان، مگر میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ نکاح کے دن سے اب تک میں صرف اذیت برداشت کر رہی ہوں۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں یہ نہیں بتاؤں گی۔ ہاں اتنا ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ حاشر شاہ باپ بننے والے، مگر افسوس وہ دنیا کے پہلے ایسے باپ ہوں گے جس کی اولاد اس کے خوف سے اس سے دور کر دی گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور بھی جان کا بھی، آپ کی پیاری بیٹی سندس۔ خط پڑھتے ہی حاشر شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ سندس تمہاری اتنی ہمت! وہ غصے سے چلایا۔ اسی لمحے آغا جان کا ہاتھ دل پر آ گیا۔ آغا جان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دور رہو ہم سے تم۔ آغا جان کی آواز درد اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسے نکلو گے حاشر، میں نے اس کا نکاح تم سے یہ سوچ کر کیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، مگر وہ تو تم سے خوف کھا کر یہاں سے بھاگ گئی۔ آغا جان ایک بار میری بات تو سن لیجیے، وہ کسی اور سے بس بہت ہو گیا حاشر۔ آغا جان نے سختی سے بات کاٹ دی، اگر اس سے زیادہ تم نے ایک لفظ بھی کہا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا ایک الزام کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ آغا جان وہ لڑکی ویسی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے وہ ویسی نہیں ہے، ہمیں پہلے دن سے سب پتہ ہے۔ آغا جان کی آواز بھر آ گئی۔ اسلام آباد جانے سے پہلے کیا ہوا اس نے ہمیں سب بتا دیا تھا، مگر ہم ہی پاگل تھے جو تم پر بھروسہ کیا اور اسے تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر گہرے دکھ سے بولے، الزام لگانے سے پہلے کاش تم ایک بار سوچ لیتے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ نفرت کی آگ میں تم اتنا جل گئے کہ ایک پاک روح کے کردار کو تم نے میلا کر دیا۔ آغا جان غصے سے حاشر کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ حاشر نظریں جھکائے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کاش ایک پاک روح پر الزام لگانے سے پہلے تم سوچ لیتے حاشر۔ نفرت کی آگ میں تم اتنا جل گئے کہ سچ دیکھ ہی نہ سکے۔ کاش الزام لگانے سے پہلے تم ایک بار سوچ لیتے۔ یہ الفاظ حاشر کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے، جیسے کوئی مسلسل اس کے ذہن پر دستک دے رہا ہو۔ وہ بے چینی سے تڑپ اٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کرتے ہوئے وہ زور سے چلایا، بس کرو، بند کرو یہ سب۔ اس دن کے بعد سے حاشر کی راتوں کی نیندیں جیسے اس سے چھن گئی تھیں۔ وہ جب بھی خود کو سکون دینے کی کوشش کرتا، آغا جان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھتے۔ وہ بار بار خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار اسے اپنا ہی عکس کٹہرے میں کھڑا نظر آتا، جیسے وہی اس پر الزام لگا رہا ہو۔ حاشر تم جیسا سخت اور ظالم انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حاشر نے فی الحال ماریہ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر ماریہ اور کلثوم بیگم دونوں شدید پریشان ہو گئی تھی۔ سندس کو گئے 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر حاشر کی تلاش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پچھتاوے کی ایک ایسی کیفیت میں ہی جی رہا تھا جس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ اس نے سندس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر آخر کیا غلط کیا، یہی سوال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اگر کوئی بات اسے سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس کا بچہ سندس کے پاس تھا۔
ڈیم اٹ، میں نے سندس کو حاشر کی زندگی سے صرف اس لیے نکالا تھا کہ میں اس سے نکاح کر سکوں، اور حاشر ہے کہ سندس کے لیے دیوانہ پھر رہا ہے۔ وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی، آخر اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہماری بلا سے وہ مر جائے۔ مگر حاشر کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، وہ اسے کیوں تلاش کر رہا ہے؟ ماریہ غصے سے تل ملا کر بولی، خالہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، حاشر سے کہیے کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، ورنہ مجھے برا کوئی نہیں ہوگا، میں حاشر کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ کلثوم بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے بیٹے کو برباد کر دو گی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ان کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سندس اتنا بڑا فیصلہ کر کے چلی جائے گی۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں بے یقینی گھلی ہوئی تھی، جبکہ ماریہ کے چہرے پر سختی چم چکی تھی، جیسے اس کے دل میں اب بھی سندس کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہ رہا ہو۔ آپ نے کیا سوچا تھا اور کیا نہیں سوچا تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماریہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ حاشر شاہ نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے تو بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ سندس کے قریب بھی نہیں جائے گا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ بولے، جواب دے۔ کلثوم بیگم کا صبر بھی جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے بولی، یہ سب صرف میرا اکیلا کے پلان نہیں تھا، تمہارا بھی تھا۔ وہ لڑکا تم نے ہی ہائر کیا تھا جو سندس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، جس کے ساتھ مل کر تم نے سندس کی تصویریں کھنچوائی۔ یہ سب تمہارا منصوبہ تھا۔ حاشر کے دل میں سندس کے لیے نفرت تم پیدا کر رہی تھی۔ ماریہ نے فوراً جواب دیا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ سندس حاشر کی بیوی نہ بنے، مگر اسے برباد کرنے کا پورا منصوبہ تو آپ کا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ کلثوم بیگم چیخ اٹھی، اگر تم نے مجھ پر مزید کوئی الزام لگایا تو یاد رکھنا، تم سے یہ بھی میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بہو صرف تمہیں ہی بناؤں گی۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دروازے کے پار کھڑا حاشر سب سن رہا تھا۔ اچانک اس کی گونجتی آواز فضا میں پھیل گئی، یہ سب آپ لوگوں نے کیا؟ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑی۔ حاشر کی آنکھوں میں یقین ٹوٹنے کا کرب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ دونوں اس قدر گر جائیں گی کہ مجھ سے یہ سب کروائیں گی۔ کیوں ماں؟ کیوں کیا آپ نے ایسا میرے ساتھ؟ اپنی بھتیجی کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنے بیٹے کے ضمیر کو بھی مار دیا، ایک ایسے انسان پر الزام لگوائے جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، جو معصوم تھی، جو بے گناہ تھی۔ وہ بے یقینی کی شدت میں چیخ رہا تھا۔ کلثوم بیگم گھبرا کر اس کی طرف آئی، حاشر میرے بچے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بہت ہو گیا۔ حاشر نے انہیں روک دیا، اس سے پہلے کہ میں ایسا کچھ کر بیٹھوں جس پر مجھے خود پچھتانا پڑے، میری نظروں سے دور رہ جائیں آپ لوگ۔ نفرت ہے مجھے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے بھی۔ اس کی نظر ماریہ پر جا کر ٹکی، اور تم نے کیا کیا؟ تمہیں مجھ سے محبت تھی، میں مانتا ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا حرکت کرو گی۔ ماریہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمکی۔ ہاں کیا میں نے یہ سب، کیونکہ میں تمہیں سندس سے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتی تھی، میں جانتی تھی، اور میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ تمہاری ہو جائے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، تم میرے ہو، صرف میرے۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، سب کچھ۔ اور وہ سندس، وہ تو بس اپنے دل میں تمہاری محبت کا بیج بوئے بیٹھی تھی۔ تم اسے اتنی آسانی سے مل جاؤ، یہ میں کیسے برداشت کرتی؟ اس لیے میں اس پر الزام لگاتی گئی، تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھرتی گئی۔ اس کے الفاظ ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا، اور یہ تھپڑ مارنے والی کوئی اور نہیں بی جان تھی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بہت غلط کیا تم نے کہ ابھی تک تمہیں یہاں سے نکالا نہیں۔ بی جان کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ تم نے میرے بچے کی خوشیاں چھین لی، اور اب میرے پوتے کی خوشیاں بھی چھین لینا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے، خبردار جو دوبارہ تم نے اس گھر میں قدم بھی رکھا۔ غصے سے چیختی ہوئی بی جان نے ماریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر نکال دیا۔ دروازہ اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ ماریہ ساکت کھڑی حویلی کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی، بے یقین، بے آواز۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا اپنا بنایا ہوا منصوبہ اس پر ہی الٹ پڑے گا۔ ادھر کلثوم بیگم پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ تمہارا کیا بگاڑا تھا اس بچی نے؟ بی جان کی آواز اب بھی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تو بے ماں باپ کی بچی تھی، تمہیں تو اسے سینے سے لگانا چاہیے تھا، اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے تھا، مگر تم نے ہی اس کی زندگی برباد کر دی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تمہیں اپنی بڑی بہو کہتے ہوئے۔ یہ کہہ کر بی جان وہاں سے چلی گئی۔ حاشر نے ایک لمحے کو اپنی ماں پر نگاہ ڈالی، ایسی نگاہ جس میں دکھ بھی تھا اور اجنبیت بھی، پھر وہ بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، اور کلثوم بیگم وہ وہیں کھڑی رہ گئی، پچھتاوے کے بوجھ تلے دبی ہوئی، جیسے زمین انہیں آہستہ آہستہ اپنے اندر سمیٹ رہی ہو۔ حاشر جتنا زیادہ سندس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اس سے اور بھی دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہر رات اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگ جاتی،
وہ سسکتا گر گڑاتا اور بس سندس کو یاد کرتا رہتا۔ اس طرح کیے گئے اپنے ظلم ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں زندہ ہو جاتے اور وہ ٹوٹ کر رہ جاتا۔ سندس پلیز واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے ہر گناہ کی سزا بھگتوں گا، بس ایک بار واپس آ جاؤ، مجھے معافی مانگنے کا ایک موقع دے دو، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ شدید اذیت میں مبتلا حاشر شاہ خود بھی سے ہی باتیں کر رہا تھا، جیسے اپنے ہی الفاظ میں ڈوب کر خود کو سزا دے رہا ہو۔ آغا جان اور بی جان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، دل تڑپ اٹھا تھا ان کا، مگر پھر بھی وہ خاموش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب حاشر شاہ کو وہ سزا ضرور ملے جو سندس نے برداشت کی تھی، کیونکہ سندس کے دکھ کے مقابلے میں حاشر شاہ کی یہ تکلیف بہت کم تھی۔ حاشر شاہ ہر روز سندس کو یاد کرتا، تڑپتا، سسکتا، مگر سندس اس کی دسترس سے بہت دور جا چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 برسوں میں حاشر بہت بدل گیا تھا۔ وہ پہلے والا نفیس لباس پہننے والا پر اعتماد حاشر نہیں رہا تھا، بلکہ بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا سا انسان بن چکا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم، کیا میں آ رہا ہوں؟ آپ فکر مت کریں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ دوسری جانب بی جان کی روتی ہوئی آواز سن کر حاشر شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، سب لوگ شہر کے ہسپتال میں بے چینی سے کھڑے تھے جب ایک نوجوان ڈاکٹر ان کے قریب آئی۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، بس کوشش کیجیے گا کہ انہیں کسی قسم کی پریشانی یا صدمہ نہ ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ ڈاکٹر وہاں سے جانے لگی، مگر اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے حاشر شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ 1 منٹ، حاشر نے آواز دے کر اسے روکا اور اس کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک ننھے سے بچے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مما! 4 سال کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ڈاکٹر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آئی مس یو مما، میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ آپ نے وہ ڈرائیور انکل کو کیوں بھیج دیا؟ چھوٹا سا بچہ معصومیت سے اپنی ماں سے شکایت کر رہا تھا۔ اس کی ماں گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سوری میری جان، مما کو ایک ضروری کام تھا اس لیے یہاں آنا پڑا۔ اچانک یہ بچی کی نگاہیں حاشر شاہ پر جا ٹھہری اور اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار بول اٹھا، پاپا! مما! پاپا! یہ پاپا ہیں! آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے اتر کر حاشر کی طرف بھاگا، مگر اس کی ماں نے فوراً اس کا ہاتھ بازو تھام کر اسے اپنے پاس روک لیا۔ بیٹا وہ آپ کے پاپا نہیں ہیں۔ مگر ماما، میں نے کہا نا وہ آپ کے پاپا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بچہ منہ بناتے ہوئے وہیں کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے بی جان ہی قریب آئیں۔ سندس، اپنے آغا جان سے ملے بغیر ہی چلی جاؤ گی کیا؟ بی جان کی آواز سنتے ہی حاشر شاہ جیسے ساکت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، وہ سندس تھی۔ حاشر کی نظریں بی جان اور سندس کے درمیان بھڑکتی رہ گئیں۔ میں آغا جان سے مل چکی ہوں، وہ ہوش میں ہیں، آپ لوگ جا کر مل لیجیے، مجھے کچھ ضروری مریضوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر سندس وہاں سے چلی گئی، جبکہ باقی سب آغا جان سے ملنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، مگر حاشر وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس کی نظریں بس اس چھوٹے سے بچے اور سندس کے پیچھے جمی تھی، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ سندس بہت بدل چکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جانے والی وہی سندس اب ایک مضبوط اور پراعتماد عورت بن چکی تھی۔ اس کی شخصیت کا یہ اعتماد حاشر شاہ پر گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حاشر شاہ سندس کے کیبن کی طرف بڑھا، جہاں وہ اپنے بیٹے کو مزید میز پر بٹھائے اس کے پورے دن کی روادات سن رہی تھی۔ ماما آج بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ سچی؟ زبیر خوشی سے چہک رہا تھا، پھر اچانک اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ لیکن ماما آپ نے مجھے بابا سے کیوں نہیں ملنے دیا؟ وہ میرے بابا تھے نا، آپ بھی تو کہتی تھی کہ وہ میرے بابا ہیں۔ زبیر معصومیت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سندس نے اپنی آنکھوں میں آمڑ آتے آنسو پیچھے دھکیل دیے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے بابا ہیں، مگر شاید وہ تمہیں کبھی اپنی اولاد تسلیم نہ کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں تم ان کی اولاد نہیں ہو۔ کیا مطلب ماما؟ کچھ نہیں، چھوڑو یہ بتاؤ آج کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ سندس اچانک پیچھے سے ٹوٹی ہوئی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر آنکھوں میں آنسو لیے حاشر شاہ کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور پھر اچانک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، بس ایک بار معاف کر دو، ایک بار گھر چل لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ سندس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کیا ٹھیک کرو گے تم؟ میں سب کچھ ٹھیک کر چکی ہوں، اپنی زندگی خود بنا چکی ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تمہارے سہارے کی۔ کیا ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، یا وہ جس کے مکمل ذمہ دار صرف اور صرف تم تھے؟ تم نے کبھی مجھ پر یقین کیا؟ بیوی کے ناطے نہیں تو انسانیت کے ناطے ہی صحیح، ایک بار، بس ایک بار تو سوچ لیتے کہ میں بھی انسان ہوں۔ تمہاری دی ہوئی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، مگر تم نے کبھی نہیں سوچا عاشر شاہ عورت کمزور نہیں ہوتی،
عورت مضبوط ہوتی ہے، تم جیسے لوگ اپنی انا اور عورت کے لیے عورت کو کمزور بنا دیتے ہیں، مگر اگر عورت میری جیسی ہو، اپنے کردار پر خوف برداشت نہ کرنے والی ہو، تو وہ تم جیسے مردوں کو بتا دیتی ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اکیلے پالا ہے، ہر تکلیف برداشت کی، زمانے کے طعنے سہے، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی؟ کبھی نہیں، مر جاؤں گی، مگر تم جیسے انسان کا ساتھ کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ نفرت بھری لہجے میں یہ کہہ کر سندس وہاں سے چلی گئی۔ حاشر خالی خالی نگاہوں سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا، جیسے سب کچھ اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اچانک زبیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور معصوم آواز میں بولا، پاپا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے لپٹ گیا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے۔ حاشر نے پہلی بار اس کے لمس کو محسوس کیا، ایک ایسا لمس جس میں زندگی بھی تھی اور اس کی ساری کھوئی ہوئی دنیا بھی۔ سندس، یہاں آؤ، میرے پاس آؤ۔ سندس کو سامنے کھڑا دیکھ کر آغا جان نے محبت بھرے انداز میں اسے اپنے قریب بلایا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ واپس چلو، ہماری حویلی۔ تمہارے جانے کے بعد وہاں دل بالکل نہیں لگتا۔ سندس کچھ کہنے والی تھی کہ آغا جان نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، کیا تم میری بات نہیں مانو گی سندس؟ اسی لمحے زبیر بھی آگے بڑھا اور منت بھری آواز میں بولا، ماما پلیز مان جاؤ نا، بزرگوں کی بات چلتے ہیں نا، پلیز ماما۔ زبیر کی بات سن کر سندس نے اس کی طرف دیکھا، وہ جانتی تھی زبیر کو رشتوں کی ضرورت ہے، اپنوں کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹی کی خواہش کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، پھر اس کی آواز میں سختی آ گئی، مگر کوشش کیجیے گا یہ شخص میری نظروں کے سامنے نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سرد بے تاثر نظر حاشر شاہ کی طرف ڈالی۔ سندس کو حویلی آئے کافی وقت گزر چکا تھا، حاشر شاہ ہر طرح سے اس سے معافی مانگ چکا تھا، بار بار، ہر انداز میں، مگر سندس جیسے پتھر کی مورتی بنی رہتی، اس کے چہرے پر نہ نرمی آتی نہ کوئی رد عمل۔ البتہ زبیر وہاں آ کر بے حد خوش تھا، اپنے بابا، اپنے بڑے دادا اور اپنے دادا کے ساتھ وہ خوب مستی کرتا، صبح اسکول جاتا، اسکول سے واپس آ کر سارا دن آغا جان کے ساتھ گزارتا، پھر جب حاشر آتا تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا، اس سے کہانیاں سنتا اور آخرکار اس کی گود میں سو جاتا، جبکہ سندس اس سب سے بالکل الگ تھی، احساسات سے خالی، خاموش، دور۔ حاشر اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر وہ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ آج گھر پر سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، زبیر اپنی معصوم حرکتوں سے سب کو ہنسا رہا تھا، فضا میں ہلکی سی خوشی گھلی ہوئی تھی۔ اسی دوران کلثوم بیگم آہستہ آہستہ سندس کے قریب آئیں، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں شرمندہ ہوں، تمہارے جانے کے بعد کوئی ایک پل ایسا نہیں گزرا جب میں تڑپی نہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سندس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور رو پڑی۔ سندس نے انہیں دیکھا، پھر نہایت احترام سے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ اتنے میں ماریا آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، مجھے بھی معاف کر دو، اس سب میں سب سے زیادہ قصور میرا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، شاید تمہاری بد دعا یا کسی مظلوم کی آہ، میری گود آج تک خالی ہے، میرا شوہر مجھے بانجھ کہہ کر طلاق دے چکا ہے، میں اپنے ہر گناہ، اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ماریا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، سندس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، اس کا دل بھاری ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے خاموشی سے اسے معاف کر دیا، اور حاشر وہ سب سے الگ، خاموش، جیسے پتھر بنا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سندس کو اپنے سامنے دیکھ کر بے جان نے نرمی سے کہا، سندس تمہیں اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے بیٹا۔ سندس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا، بیچارہ اب چاہتی ہے کہ میں سب بھول جاؤں، ہر وہ تکلیف جو میں نے برداشت کی، سب بھول جاؤں۔ بے جان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بھول جاؤ، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے شوہر کو سدھرنے کا ایک موقع دے دو، اس نے جو کچھ بھی کیا ہوش و حواس میں نہیں کیا تھا، جس سے تم گئی ہو، کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ عورت کا ضرف خدا نے بہت بڑا رکھا ہے، وہ اپنے اوپر ہونے والی ہر زیادتی کو بھی معاف کر دیتی ہے، ایک موقع دے کر دیکھ لو، اپنے لیے نہیں تو زبیر کے لیے صحیح، آج نہیں تو کل زبیر سب سمجھ جائے گا، اور تب اس پر کیا گزرے گی جس کے ماں باپ ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا ایسی اذیت زندگی گزارے؟ سندس کی آواز بھر آ گئی، مگر بی جان، کوئی مگر وگر نہیں، خدا کے قانون کو مانتے ہوئے ایک بار معاف کر دو۔ سندس کے چہرے پر درد ابھرا، آخر خدا کا قانون صرف عورتوں کو ہی کیوں یاد دلایا جاتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہمیں بھی درد ہوتا ہے، ہمیں بھی اذیت ہوتی ہے، ہمارے بھی خواب ہوتے ہیں، کیوں ہم سے ہمارے خواب چھین لیے جاتے ہیں؟ کیوں ہم سے آزادی جینے کا حق نہیں چھین لیا جاتا؟ ہمیں اپنی بات تک کہنے کا حق نہیں دیا جاتا؟ جہاں دیکھو ہر طرف صرف مرد کی جلتی ہے، عورت کی کیوں نہیں جلتی؟ سندس کی بات سن کر بی جان خاموش ہو گئی، تب آغا جان سنجیدگی سے بولے، بیگم آپ کو سندس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
سندس کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ آغا جان کی بات سن کر سندس ہلکا سا مسکرائی اور کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زبیر نے معصومیت سے پوچھا، بابا آپ اور ماما ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ماما مجھ سے ناراض ہیں؟ حاشر نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا وہ بہت ناراض ہے۔ تو آپ ماما کو منا کیوں نہیں لیتے؟ چاکلیٹ دے دیں۔ جب اسکول میں میرا کوئی دوست ناراض ہو جاتا ہے تو ماما کہتی ہے کہ اسے چاکلیٹ دے کر منا لیا چاہیے۔ حاشر کی آواز میں بے بسی تھی، وہ میری دوست نہیں، وہ تمہاری ماما ہے۔ وہ تو ایک ہی صورت میں مانیں گے، جب میں ان سے دور چلا جاؤں گا۔ زبیر کی آنکھ بھر آئی، لیکن میں آپ دونوں سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اسی وقت سندس بولی، بہت رات ہو گئی ہے زبیر، اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ مگر ماما میں تھوڑا سا وقت اور، میں نے کہا نا اپنے کمرے میں جاؤ۔ اوکے ماما۔ زبیر کے جانے کے بعد حاشر نے آہستہ سے کہا، سندس کیا تم اب بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ سندس کی آواز ٹھنڈی تھی، تاکہ آپ پھر مجھے اذیت دے، تکلیف دے، نیچا دکھائے، میرے کردار پر الزام لگائے۔ حاشر خاموش ہو گیا۔ سندس کی آنکھیں نم تھیں مگر آواز مضبوط تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی ہر اذیت برداشت کر سکتی تھی، مگر جب آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میرے خواب چھیننے کی کوشش کی، وہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر آپ کو زبیر کے بارے میں پتہ چل گیا تو شاید آپ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر کہ وہ آپ کی اولاد نہیں، یہ تکلیف میں نے برداشت کی اکیلے۔ حاشر کی آواز ٹوٹ گئی، تم سے دور رہ کر میں بھی تکلیف میں رہا، پل پر گھٹتا رہا۔ میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ جنہیں میں اپنا سمجھتا تھا میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں اپنی ہر غلطی کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارا فیصلہ کیا ہوگا، تم مجھ سے جھوٹ ڈالنا چاہتی ہو، میں تمہارے ہر فیصلے کی عزت کرتا ہوں، بس ایک اجازت چاہتا ہوں، مجھے میرے بیٹے سے ملنے دو، مجھ سے دور نہ کرو، باقی جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ سندو نے سرد لہجے میں کہا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہیں زبیر سے ملنے ہی نہیں دینا چاہتی؟ یہ سن کر حاشر کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی، گلا خشک ہو گیا، آواز بمشکل نکلی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکا۔ سندس نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، خود کو پرسکون کیا، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں حاشر، صرف اس وجہ سے کہ آپ میرے بیٹے کے باپ ہیں، مگر مجھے آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ حاشر وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے اس کے الفاظ کے سحر میں گم ہو گیا ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، گھر میں پہلے جیسی رونق لوٹ آئی تھی، زبیر کی ہنسی حویلی میں گونجتی تھی اور حاشر کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا، مگر پھر بھی کچھ تھا جو مکمل نہیں تھا۔ سندر نے معاف تو کر دیا تھا مگر دل ابھی بھی محتاط تھا۔ وہ قریب تھی مگر پوری طرح نہیں، وہ ساتھ تھی مگر پہلے جیسی نہیں، اور شاید محبت ہمیشہ شور سے واپس نہیں آتی، کبھی کبھی وہ خاموشی میں آہستہ آہستہ دوبارہ جنم لیتی ہے۔ حاشر نے شکایت نہیں کی، اس نے بس صبر کیا، خیال رکھا، وفا نبھائی، اور ایک دن بنا کسی اعلان کے سندس کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ یوں ہی کی کہانی کا اختتام خوشگوار تو تھا مگر اس بار محبت جذبات سے نہیں، اعتماد سے زندہ تھی۔ خدا نے جتنا حق مردوں کو کھل کر زندگی جینے کا دیا ہے، اتنا حق عورتوں کو بھی دیا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ مرد اپنے حق لے لیتے ہیں اور عورتوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔